قدر رمضان قدر رمضان قدر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری، آپ کی خدمت میں قدر رمضان ٹرانسمیشن لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے خاص کرم سے الحمدللہ عز و جل قدر رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں، رحمت بھری ساعتوں میں الحمدللہ عز و جل جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے معزز مہمانان گرامی۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ حافظ شکیل احمد سعیدی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں اور انتہائی مصروف ترین شخصیت ہیں، اور ہماری خاص دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عالمی شہرت یافتہ نعت خوان محمد وسیم عباس مدنی صاحب۔ آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد احمد چشتی صاحب۔ میں آپ کو پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ گزشتہ برس کورونا جیسی وبا انتہائی کٹھن حالات میں جب ہم نے شروع کیا تھا، اور ان مبارک راتوں میں ہم نے اہتمام کیا، خاص دعاؤں کا اہتمام ہوا، اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ پاک کے ولیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس موذی مرض سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھا اور اسے مکمل نجات عطا فرمائی۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع بہت پیارا ہے، جس کے اندر ہم نے آج انشاءاللہ اپنے معزز مہمانان گرامی سے جس موضوع پر آج بات چیت کرنی ہے، وہ موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں خاص طور پر اپنے تمام نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو مکمل دیکھیے گا، اور مکمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آج کی ہماری اس پیاری بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا چاہتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد احمد چشتی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کریں۔ سبدا مالک اللہ، سبدا خالق اللہ، سبدا مالک اللہ، سبدا خالق اللہ، اللہ 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 اللہ، سبدا مالک اللہ، سبدا خالق اللہ، اللہ 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 اللہ۔ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بندہ حرم کے اندر بیٹھا ہے، اللہ 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 اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔
میرا مالک میرا مولا اچیاں شانہ والا اچیاں شانہ والا میرا مالک میرا مالک میرا مولا اچیاں شانہ والا اچیاں شانہ والا سارے جگ دا پالن ہارے سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہ جگتے او دا کوئی شریک نہ جگتے او ازلاں تو ایک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ 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 سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ لکڑی دے نال لویا تردا لکڑی دے نال لویا تردا سچے کول پرانے سچے کول پرانے نسبت باجوں نسبت باجوں نسبت باجوں مرشد باجوں مرشد باجوں مرشد باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے جے تو رب نو راضی کرنے جے تو رب نو راضی کرنے مرشد دا پھڑ لے پلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ 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 میری گل نو پلے بن لے جند نو روگ نہ لاویں جند نو روگ نہ لاویں جے تو رب نو بل نہ جانے در در تے نہ جاویں در در تے نہ جاویں مرشد دے پاک دوارے مرشد دے پاک دوارے مرشد دے پاک دوارے بس بے جا ڈاک مسلح سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ 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 اور میاں صاحب کیا لکھتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا کم بن جاوے میرا اللہ 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 سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ ذرہ تیری توحید کے گن گاتا ہے پتا پتا ہے ہمہ وقت ثنا خاں تیرا پتا پتا ہے ہمہ وقت ثنا خاں تیرا ناظرین بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے حافظ محمد احمد چشتی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں التماس گزار ہوں جناب محترم مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وسیم عباس مدنی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں قدر رمضان کی ٹیم بالخصوص صاحبزادہ وسیم رضا قادری صاحب آپ کی محبتوں کا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ناچیز کو یاد کیا اور حضور کی بارگاہ میں اس ٹرانسمیشن میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا اور مبارکباد پیش کروں گا جواد بھائی آپ کو بالخصوص آپ کی تمام ٹیم کو کہ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے اور تمام قدر رمضان کی جو ٹیم ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینے اور مکے کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تمامی احباب سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ ملسی خدا جے توفیق اے دے بھی بندے خدا جے توفیق دے بھی بندے جہان سارا تو چھان جا کے ہزاراں کاری قرآن دے ملسن پر کاریے کربلا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ ملسی اے پھول تے کلیاں وی ہیں سونے تے چن فلک دا وی ڈیر سونے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ ملسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے محمد وسیم عباس مدنی صاحب، ماشاءاللہ. ناظرین، آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت اور پیارا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موجودہ اس پرفتن دور میں جو سب سے اہم حصہ ہے ایمان کا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے عموماً دنیا میں جو ناپاک قوتیں ہیں، جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی جو نوجوان نسل ہے ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھٹایا جائے. تو آج ہم علامہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مومن مسلمان کے لیے، ایمان کے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اس حوالے سے علم ہو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ جواد بھائی، آج کا جس طرح آپ نے کہا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت جو ہے یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک حضور علیہ السلام سے کامل محبت نہ ہو دین مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ یہ بھی خوش نصیب لوگوں کے مقدر کی بات ہے جس کو حضور اپنا عشق اور اپنی محبت عطا کر دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ مظفر واسی نے کہا تھا کہ تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، واہ واہ، تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، میرے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے دریا تیرا۔ دریا۔ واہ اگلا واہ، شعر سنے ذرا، قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تجھے، میں نے چاہا تجھے، یہ بھی ہے نوازش تیری، ورنہ ہر ایک کو ملتا نہیں صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ عرش اعظم کی تصویر بنا سکتا ہوں، عرش اعظم کی تصویر بنا سکتا ہوں، روزہ دیکھا ہے مظفر نے بھی آقا تیرا۔ واہ 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 واہ، حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ دین کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ بے شک بے شک۔ جب تک دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہ آئے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے بڑھ کے، حتیٰ کہ وہ کاروبار جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تمہارا پسندیدہ کاروبار ہے، اس سے بھی بڑھ کے تم اپنے نبی سے پیار کرو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر تمہارا ایمان کامل بن جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کن سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان کی مٹھاس بندہ نہیں پا سکتا۔ مٹھاس ایمان میں تب آئے گی جب ہمارے نبی کی محبت دل میں کامل ہو جائے گی، اور جب دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے جن دلوں میں، تو پھر وہ حضور کے نام پہ جان تو سر کٹانے سے، جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ یہ دیکھیں جواد بھائی کہ دو جذبے ہیں اس کائنات کے اندر، سارے کام انہیں دو جذبوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے نفرت۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے تو آپ اس کی محبت میں جان سے گزر جاتے ہیں، بے شک۔ اور اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے تو اس کی نفرت میں بھی بندہ جان سے گزر جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کی مثال میں ایک دو آپ کو پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، غزوہ بدر کو، سبحان اللہ۔ ایک طرف سے 1000 بندہ ہے، دوسری طرف سے 313 والے تھے۔ جو 1000 والے تھے وہ نفرت سے بھرے ہوئے تھے، جو 313 والے تھے وہ نبی کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن فتح کس کو ہوئی تھی؟ فتح محبت والوں کو ہوئی تھی، جن کی محبت کا رشتہ حضور سے مضبوط تھا۔ ان کی تعداد کو نہیں دیکھا گیا، بظاہر وہ کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، بالکل کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے معصوم فرشتوں کو نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح غزوہ احد میں دیکھ لیں، ایک طرف صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1000 کے لگ بھگ، دوسری طرف مشرکین مکہ جو ہیں وہ 3000 کے قریب ہیں، نسبت وہی ہے۔ وہیں آپ دیکھیں، ایک طرف وہ جو 3000 والے تھے ان کے پاس جناب اسلحے کے انبار تھے، سامان خرد و نوش ہر چیز کے انبار تھے،
ان کے دلوں میں حضور کی نفرت تھی، اور جو 1000 والے تھے وہ کمزور ضرور تھے، ان کے پاس جو تھے بظاہر سر و سامان نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، تو فتح اللہ نے انہی کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حضور کی محبت ہے اس زمانے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہمارے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انگریزوں نے شعار اسلام کے جو شعائر ہیں، نشانی ہیں، انہوں نے مذاق اڑایا، پھر انہوں نے ان کو جو ہے نا حقیر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو جب بھی انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے حضور کی عظمت پہ، حضور کی ناموس پہ، عزت پہ، حرمت پہ حملہ کیا، تو وہ جو غریب سے غریب، جاہل سے جاہل تر، اور جو بظاہر لوگ جس کو فاسق بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی حضور کی محبت میں جان قربان کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے۔ کیا بات! تو علامہ اقبال نے کہا کہ ارے انگریز کے بچے، تو مسلمان کو بھوک سے نہیں مار سکتا ہے، مسلمان اس وقت مرے گا جب اس کے دل سے روح محمدی نکل جائے گی، اور جب تک یہ روح محمدی موجود ہے، بھوک ہو، پیاس ہو، کچھ بھی ہو جائے، جب تک حضور کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، کوئی بھی ہم سے فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے، شکوہ جواب شکوہ میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی، لیکن آخر میں اس کا آخر کیا کیا؟ یہی کیا نا، انہوں نے سب کو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے یہی جواب آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں، تو اپنے نبی کا وفادار ہو جا، اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن جا۔ جب تو اپنے نبی کا وفادار ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا بن جائے گا، تو ارے یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں، پھر لوح و قلم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے، اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر لوح و قلم اللہ ان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، پھر وہ ہم جیسے گناہگاروں کی تقدیر کو سنوارنے کے بھی قابل بن جاتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ سے جو ہے نا وہ عرض کروں گا کہ حضور کی محبت جو ہے وہ پیدا کیسے ہوگی، یہ غور کرنی ہے ہم نے۔ اصل چیز یہی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت تب پیدا ہوگی جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، حضور کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، مطالعہ کرو، دیکھو، پڑھو کہ ہمارے نبی کے سیرت، حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا کیسا سلوک تھا، اولاد کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، امت کے ساتھ کیسا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، حضور علیہ السلام جب فیصلہ کرتے تھے تو حضور کا عدل کیسا ہوتا تھا، حضور کی مساوات کیسی ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے، پھر ہم ہر پہلو میں اپنے نبی کو اکمل دیکھیں گے، کامل نہیں اکمل دیکھیں گے، تو پھر ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر وہ محبت پروان کیسے چڑھے گی؟ وہ حضور کے ذکر کرنے سے۔ جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے، آقا کریم علیہ السلام کا جتنا زیادہ ہم چرچا کریں گے، اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے نبی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب درود پڑھتے ہو، سلام بھیجتے ہو، تو کیا واقعی نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے؟ ہاں جی، میرے خیال میں مظفر وارسی نے ہی کہا تھا کہ براہ راست مظفر حضور سنتے ہیں، براہ راست مظفر حضور سنتے ہیں، میں حلق سے نہیں دل سے سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی امتی حضور کو دل سے یاد کرتا ہے تو میرے حضور وہاں سے جواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم حضور کا ذکر کریں، کر نہیں سکتے تو سننے میں لطف پائیں، سبحان ٹھیک اللہ، ہے، بے شک۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت
اور قرآن کی تلاوت قرات جو ہے یہ سکھاؤ. جب تمہاری اولاد میں یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں گی نا تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری اولاد کامل بن جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے اہل بیت کی محبت، اور جو قرآن حضور پہ نازل ہوا وہ بھی، اس کی تلاوت کرو، دیکھو، پڑھو، وہ حضور کی زندگی ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. آخر میں یہ عرض کروں گا، سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم حضور سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا بات، ملے گا کیا؟ کیا بات ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا گیا. میں مختصر کر رہا ہوں کہ حضور ایک بندہ ہے، ایک قوم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس قوم جیسے عمل نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اگر ہمیں اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے عہدہ و منصب سے، ہر چیز سے بڑھ کے اگر حضور سے محبت ہے تو پھر میرے نبی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والے. سبحان اللہ. حضرت بلال کے جب اللہ. آخری وقت آیا تھا تو بیوی سرانے بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ رو رہے تھے. تو حضرت بلال نے پوچھا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا جی غم کی گھڑی ہے، جدائی کی گھڑی ہے، آخری لمحات ہیں، آپ ہم سے جدا ہو جاؤ گے. فرمایا تیرے لیے تو غم کی گھڑی ہے لیکن میرے لیے تو خوشی کی گھڑی ہے. تیرے لیے غم کی گھڑی ہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن میرے لیے خوشی کی گھڑی اس لیے ہے کہ جیسے ہی میری روح پرواز کرے گی تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، اور وہاں جو میرے یار بیٹھے ہیں ان سے میری ملاقات ہوگی تو میری تو خوشی کی گھڑی ہے. یہی ایمان ہونا چاہیے مومن کو. اور محبت مصلحت کو نہیں دیکھتی. محبت میں مصلحت آ جائے تو پھر محبت نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق اپنے باپ کو تھپڑ مار کے گرا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر تم نے تھپڑ مارا؟ عرض کی حضور میرا ابا شکر پڑے تھپڑ مارا، تلوار ہوتی تو سر قلم کر دیتا. اس طرح کا جذبہ. بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے جی آپ تو میری تلوار کی زد میں آ گئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. فرمایا ٹھیک ہے تو نے مجھے ابا سمجھ کے چھوڑا ہے نا، اگر میری تلوار میں آتا، زد میں آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں، گستاخ رسول سمجھ کے قتل کر دیتا. اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر بندہ حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بن جاتا ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا دوستو، سب بچوں سے، نوجوانوں سے، خدا کے لیے اپنے ایمان کا، محبت کا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو. دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں تمام نوجوانوں کے لیے خوبصورت پیغام علامہ صاحب پیش فرما رہے تھے. ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا چینل DIS درویش اسلامک اسٹوڈیو فیس بک پیج کو لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے YouTube چینل ویڈیو پلس پاکستان کو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا لنک جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپس میں، جہاں جہاں سوشل میڈیا کے توسل سے آپ جو یوز کر رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو انشاءاللہ پھیلا دیں. تو جتنے لوگ بھی اس کو جوائن کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے گا. تو ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں. حافظ محمد احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکور ہوں جواد بھائی آپ کا، صاحب نے وسیم رضا قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مجھ ناچیز کو یاد کیا اور موقع عطا فرمایا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے، ڈوبے بیڑے تار دیے، کیونکہ گل ساری سرکار دیے،
گل ساری سرکار دیے گل ساری لجپال دیے جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے ہور تے کچھ نہیں پلے ساڑے ہور تے کچھ نہیں پلے ساڑے ہور تے کچھ نہیں پلے ساڑے بس نسبت سرکار دیے بس نسبت لجپال دیے کیونکہ گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے وارا فانا لا کا ذکرک وارا فانا لا کا ذکرک وارا فانا لا کا ذکرک نعت میرے سرکار دیے نعت میرے لجپال دیے کیونکہ گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے مکھڑا سوہنا پاک نورانی مکھڑا سوہنا پاک نورانی مکھڑا سوہنا پاک نورانی دنیا جس دی ہے دیوانی او صورت لجپال دیے او صورت سرکار دیے کیونکہ گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے سردار دیے کیونکہ گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا تے بابا دی نسبت زہرا تے بابا دی نسبت پنج تن پاک دے در دی نسبت پنج تن پاک دے در دی نسبت دو جگ اندر تار دیے دو جگ اندر تار دیے کیونکہ گل ساری سرکار دیے کلا نہیں اے عاجز کہندا کلا نہیں اے عاجز کہندا کل اے احمد کہندا کلا نہیں اے چشتی کہندا دنیا نعرے مار دیے دنیا نعرے مار دیے کیونکہ گل ساری سرکار دی گل 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 ساری سرکار دیے خوبصورت انداز میں حافظ محمد احمد چشتی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس قدر رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان لائٹ ہاؤس خانپور، داتا ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ خانپور۔ داتا ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ خانپور کے دوستوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لیٹسٹ ڈیجیٹل جو ایکو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ اس پورا ضلع رحیم یار خاں میں کسی کے پاس نہیں، تو اپنی تقریبات میں داتا ڈیجیٹل ساؤنڈ کا استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی تحریک خانپور کا خاص تعاون ہے ناصر موویز ویڈیو پلس موویز خانپور، ویڈیو پلس موویز خانپور، جو کہ الحمدللہ ہمارے شہر خانپور میں جدید ترین جو کیمرہ ہیں، ڈیجیٹل کیمرے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایچ ڈی کیمرے ہیں، ڈرون کیمرہ جات ہیں، تو ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پاس سہولت میسر ہے۔ تو اپنی تقریبات کو آپ نے خوشنما
بنانے کے لیے، اس کو ان تمام خوشگوار لمحات کو محفوظ کرنے کے لیے ویڈیو پلس موویز خانپور کا تعاون ضرور لیجیے گا۔ ساتھ ساتھ سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز خانپور جو کہ شہر خانپور میں واقع ہے، تو یہاں پر اس شاپ پر جدید ترین لیٹسٹ جو ہیں ماڈلز کے موبائلز اور کمپیوٹرز جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں، تو ضرور حاصل کیجیے۔ ناظرین، میں ایک پیغام جو اپنی ان نشریات میں دیتا چلا آ رہا ہوں، تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ جس طرح علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کو اپنانا ہوگا، تو یقین جانیے واقعی میں اس میں کامیابی ہے، اسی کو اپنائیے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت اور پیار کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے ایک ہمارا پروگرام بھی ہوگا تفصیلی، تو اتنا آپ یقین جانیے کہ بے انتہا محبت اور شفقت کے ساتھ یتیموں کے ساتھ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آیا کرتے تھے، تو اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے، اگر خدا نہ کرے کوئی ہمارے آس پاس محلے میں کوئی بچہ یتیم ہے یا کوئی بچی یتیم ہے، تو ان کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ ان کا والد جو ہے یا والدہ ان کے سر پہ موجود نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اسی طرح اسی شفقت اور پیار اور محبت کا ثبوت دیجئے جو آپ کو اللہ پاک نے رزق عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق سے ان کی کفالت کیجئے، ان کے تعلیمی اخراجات کے حوالے سے، ان کے باقی دیگر معاملات کے حوالے سے۔ یقین جانیے ہم نے کسی اگر ایک بھی یتیم بچے کی کفالت کر لی تو انشاءاللہ عز و جل یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہوگا کہ ہم انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ انعامات ہی انعامات ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ اجازت دیجیے، عہد کیجیے انشاءاللہ کہ ہم ضرور بالضرور کوشش کریں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے۔ ہم اپنی اس تمام دیکھنے والے ناظرین کے شکر گزار ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ناظرین ہمیں اپنی آرا سے، ہمارے جو آفیشیل پیج ہیں جن پر یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور بالضرور اپنی آرا سے نوازیں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی آرا کا احترام کریں گے اور ہم جتنا زیادہ ہو سکا اس نشریات کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے میں انشاءاللہ عز و جل عزم رکھتے ہیں۔ آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، اجازت سے پہلے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا محمد وسیم عباس مدنی صاحب سے۔ ہم وسیم عباس مدنی صاحب سے نعت بھی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد جواد حسن گل قادری کو۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ آ کر
کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا عشق محمدی کا کر لوں نظارہ آ کر روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو